بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم درجہ اولیٰ کی کتب میں سے ایک اہم کتاب تعلیم الصرف کا آغاز کریں گے۔ تعلیم الصرف میں دو کتابیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، علم النحو اور علم الصرف، کیونکہ ان دو کو جاننا قرآن کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے اور عربی کو جاننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علم الصرف کی تعریف پڑھتے ہیں۔ صرف لغت میں گھمانے، چلانے اور بیان کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں علم الصرف ایسے علم کا نام ہے جس میں صیغوں کی گردانیں، ان کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرے صیغے کے بنانے کا طریقہ معلوم ہو، ایسے علم کا نام علم الصرف ہے۔ اس علم کا موضوع افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ ہیں، یعنی جو افعال ہم بنائیں گے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ان سے کوئی نیا فعل کیسے بنانا ہے، ماضی سے مضارع، پھر اس سے آگے امر، پھر نہیں، اور باقی صیغے کیسے بنانے ہیں، تو یہ سارے طریقے ہم اس علم کے اندر سیکھیں گے۔ اس علم کی غرض و غایت یہ ہے، علم الصرف کی غرض کلمات کے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان ہے، اور عربی کلمات اور صیغوں میں غلطی سے محفوظ ہونا ہے۔ یعنی حروف اصلیہ اور زائدہ کا جب فرق معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمیں ان کا معنی اور دیگر چیزیں آسانی سے معلوم ہو جائیں گی۔ واضح، اس علم کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ تو یہ دیکھیے، واضح کا معنی ہے بنیاد رکھنے والا۔ علم الصرف کی بنیاد رکھنے والا شخص مشہور قول کے مطابق معاذ بن مسلم الہرا ہیں۔ جی، اس کے بعد ہم آج کے سبق کے اندر چند ابتدائی اہم اصطلاحات پڑھتے ہیں جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصطلاح کہتے ہیں کسی فن کے ماہرین کا کسی لفظ کے متعلق کسی لفظ کے معنی پر متفق ہونا، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے حرکت اور متحرک۔ حرکت زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، جیسے راجل، را کے اوپر زبر ہے تو یہ حرکت ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، یہ حرکت ہے۔ لیکن را کو ہم متحرک کہیں گے اور اس کی زبر کو حرکت کہیں گے، جیم کو متحرک کہیں گے اور اس کے اوپر جو حرکت ہے یعنی زبر، اس کو حرکت کہیں گے۔ جی، اس کے بعد دیکھیں نمبر 2، فتح اور مفتوح۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جس حرف پر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، جیسے ینصرو میں یا پر زبر ہے یعنی فتح ہے اور یا کو ہم مفتوح کہیں گے۔ ایسے ہی کسرہ اور مکسور۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، جیسے یضرب میں را پر زیر ہے یعنی را پر کسرہ ہے اور را مکسور ہے۔ جی، اس کے بعد ضمہ اور مضموم۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، جیسے راجل میں جیم پر ضمہ ہے اور جیم خود مضموم ہے۔ تو یہ ہم اردو کے اندر جو زبر، زیر، پیش بولتے ہیں، تو علم الصرف کے یعنی مطابق یا علم الصرف کی اصطلاح کے مطابق زبر کو ہم فتح بولیں گے، زیر کو ہم کسرہ بولیں گے اور پیش کو ہم ضمہ بولیں گے۔ جی، اس کے بعد دیکھیں سکون اور ساکن۔ سکون حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں جزم کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، جیسے ینصرو۔ اب نون جو ہے اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، بلکہ اس کے اوپر جزم ہے، تو لہٰذا یہی جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور نون خود ساکن ہے۔ جی، اس کے بعد تنوین اور منون۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تنوین آ جائے
اس کو منون کہتے ہیں۔ جیسے غافرن، را کے اوپر دو زبر ہے تو یہ تنوین ہے، اور را جو ہے یہ منون ہے۔ جی اس کے بعد آج کے سبق کے اندر ہم تشدید کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تشدید وہ جو 3 دندانوں والی شکل ہوتی ہے جو اکثر حرف کے اوپر آتی ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں، اور تشدید کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں، ایک طرح کے 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ تو پھر جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ جیسے ایاکا یا پھر ربن، تو با کے اوپر تشدید ہے، 3 دندانوں والی شکل، یا چھوٹا سا ڈبلیو بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے جوڑ بھی یوں ہوتے ہیں، رب بو، یعنی را با زبر رب، با پیش بو، تو یہ 2 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے اور 2 حرفوں کے مطابق پڑھا جاتا ہے، یعنی ان کو 2 حرف ہی شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ربو میں با پر تشدید ہے اور با جو ہے یہ مشدد ہے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔